معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ادرنی میں بہار گلشا سے کہتی ہے، جنگ سے پہلے حرم کی ترجیحات عیاں ہیں گلشا، یہ کیسے کر سکتی ہو تم؟ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خواتین کو مختلف کاموں میں تفویض کر دیا؟ ہم نے پہلے ہی کافی خواتین حرم اور باورچی خانے کے لیے تفویض کی ہوئی ہیں۔ گلشا کہتی ہے، میں اگلی بار آپ کو بتاؤں گی بہار خاتون۔ اس پر بہار کہتی ہے، یقیناً تم بتاؤ گی، اگر ہر کوئی اپنی حد میں نہیں رہے گا تو یہ حرم کیسے چل سکے گا؟ اسی لیے میں وہاں مارا خاتون آتی ہیں۔ مارا خاتون کو دیکھ کر دونوں اداب بجا لاتی ہیں اور مارا خاتون کہتی ہیں، بہار درست ہے گلشا خاتون، حرم اور محل دونوں جگہوں پر تمہیں اپنی حد معلوم ہونی چاہیے۔ بہار خاتون، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے بایزید کو تخت پر دیکھا، میں نے اس سے پوچھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے سکھایا ہے۔ بہار، کیا تم باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے مخالف کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ سن کر بہار پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف فرحت بشیر سے کہتا ہے، میں نے تم پر بھروسہ کیا کتے۔ بشیر کہتا ہے، فرحت پاشا سوچتا ہے کہ وہ ہوشیار اور چلاک ہے، مگر اس کی ایک کمزوری ہے کہ یہ آسانی سے ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ مجھے پکڑنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری جگہ کوئی اور لے گا۔ جواباً جندارلی کہتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو ملعون؟ جواباً بشیر کہتا ہے، نہ ہی تم نہ ہی کوئی اور ہمارے قدیم دارالحکومت قسطنطنیہ میں داخل ہو سکے گا سلطان محمد۔ بشیر کی بات سن کر سلطان کہتے ہیں، یقیناً قسطنطنیہ کل فتح ہو جائے گا، مگر تم اسے نہیں دیکھو گے۔ پھر اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، بشیر، پہلے تم اور پھر تمام کافر برباد ہوں گے، یہ کام آپ پر منحصر ہے فرحت پاشا، میرے خیمے کو داغدار مت کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں اور فرحت آگے بڑھ کر بشیر کے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ پھندے کو کھینچنے لگ جاتا ہے۔ ادرنی میں بایزید نقش کھینچتے ہوئے خاتون سے پوچھتا ہے، یہ کیسا ہے؟ جواباً خاتون کہتی ہے، ماشاءاللہ یہ ہر بار بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں مارا خاتون بہار کے ساتھ وہاں آتی ہیں اور بایزید سے پیار کرنے کے بعد بہار سے کہتی ہیں، دیکھو بہار، عرش پہ پڑنے والا سایہ یہ بھی سلطان کے اپنے بیٹے کا ہے۔ بہار کہتی ہے، آپ سلطان محمد خان کے بیٹے کو دھمکی دے رہی ہیں کیا؟ جواباً مارا خاتون کہتی ہیں، میں دھمکی نہیں دیتی، میں صرف سچ کہتی ہوں۔ سلطنت کے راستے میں بہت سے بھائی آئے اور اس نے بہت سے باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے دشمن بنائے۔ ریاست تب ترقی کرتی ہے جب باپ بیٹے کی پناہ گاہ ہو اور بیٹا باپ کا سہارا ہو۔ ریاست ترقی کرتی ہے جب باپ اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہے اور بیٹا اپنے باپ سے مشورہ کرتا ہے۔ ریاست کو، سلطان کو اور اپنے شہزادے کو اپنے بوسیدہ خیالات سے برباد مت کرو۔ مارا خاتون کی بات سن کر بہار غصے سے دانت پیسنے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اب دیکھیں گے سلطوق اپنے خیمے میں موجود خوشی خوشی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں اس بار علی صاحب کے ساتھ بطور ایلچی جاؤں گا۔ حسن مزاحیہ انداز میں کہتا ہے، حضور کیا آپ ایلچی کے طور پر جا رہے ہیں یا کسی کی حفاظت کے لیے؟ حسن کی بات سن کر سلطوق غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، فضول باتیں مت کرو حسن، وہ مجھے دے دو، تمہارا کام صرف مداخلت کرنا ہے، ستلمشر تم ایک جیسے ہو۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے، علی بے بطال اور بالی صاحب کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سلطوق کی تیاریاں دیکھ کر بالی صاحب پوچھتے ہیں، خیر تو ہے سلطوق، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواباً سلطوق کہتا ہے، میں اور علی صاحب قسطنطنیہ جا رہے ہیں میرے حضور۔ یہ سن کر سب لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں اور علی صاحب پوچھتے ہیں، کیوں سلطوق؟ جواباً سلطوق کہتا ہے، حضور حملے سے پہلے قسطنطنیہ میں بات کرنے کے لیے ایلچی کے طور پر جائیں گے اور میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ سلطوق کی بات سن کر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں اور بطال صاحب کہتے ہیں، سلطوق بھائی تم اپنی حکمت کے ساتھ 1000 سال زندہ رہو۔ پھر سب لوگ آگے بڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بالی صاحب کہتے ہیں، سلطوق، اسلامی روایات میں ضرورت پڑنے پر ایک ایلچی بھیجا جاتا ہے، مگر اب الفاظوں کی ضرورت نہیں رہی۔ الپرین پوچھتا ہے، میرے حضور کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ جواباً علی بھی کہتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مشرقی روم کے شہنشاہ ہرقل، فارس کے بادشاہ خسرو، ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی اور مصر کے گورنر مکوکس کے پاس بھی ایلچی بھیجے۔ شہنشاہ ہرقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کرنے سے ایک قدم دور تھا، لیکن یہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ سلطوق پوچھتا ہے، میرے حضور باقیوں کا کیا ہوا؟ جواباً علی بے کہتے ہیں، خسرو نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا۔ جواب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی ریاست کے ٹکڑے کرے۔ بالی بے کہتے ہیں، میں اگر غلط نہیں ہوں تو نجاشی نے دعوت قبول کی اور اسلام کا شرف حاصل کیا ہے نا علی بے؟ جواباً علی بے کہتے ہیں، یہ درست ہے بالی بے، مکہ میں ان کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور یہ روایت بن گئی، ہر اسلامی حکمران جنگ میں جانے سے پہلے اپنے مخالف کافر کو اسلام کی دعوت دیتا۔ یہ سن کر بطال کہتا ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب انہوں نے شہنشاہ کا سامنا کیا، وہ جب شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو نہ شہنشاہ اور نہ ہی اس کے آدمیوں کے پاس کہنے کے لیے الفاظ تھے اور نہ ہی اپنی طاقت دکھانے کی ہمت تھی، انہوں نے حکم اور اصول دونوں بنائے۔ ناظرین، اس سے اگلا سین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جس کو یہاں بیان کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری طرف درگاہ میں درویشوں کی محفل لگی ہوتی ہے۔ شیخ درویشوں سے کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں،
नाजरीन, अल्लाह के नबी की हदीस है, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, आप जिसकी भी पैरवी करेंगे हिदायत पाएंगे, नूर पाएंगे, आपको सही और दुरुस्त रास्ता मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग सितारों के जरिए रास्ते मालूम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का भी यही मतलब है कि अगर आप मेरे सहाबा की पैरवी करेंगे तो सीधी राह पाएंगे, क्योंकि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। शेख मजीद कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही मशवरा दिया। सहाबा इकराम में से हम जिसकी तरफ भी देखते हैं, हम उनके जिस भी रास्ते पर चलते हैं, हम अलामात और हिदायत पाते हैं। इल्म हासिल करने वाले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जरूर देखें। इंसाफ मांगने वाले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जरूर देखें। जो लोग हया चाहते हैं वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जरूर देखें। जो लोग दोस्ती की तलाश में हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जरूर देखें। वो दिल जो कुस्तुनतुनिया चाहते हैं वो क्या करें, उन्हें किसकी तरफ देखना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। वो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान होने के बावजूद अपनी उम्र और बुढ़ापे की परवाह किए बगैर शहादत नसीब की उम्मीद रखते थे। शहादत उन्हें अपनी जान से भी प्यारी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत तक पहुंचने के लिए वो कुस्तुनतुनिया आए और यहाँ शहीद हो गए। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के चर्च में फातिमा मोहतात अंदाज में खत लिख रही होती है। सुल्तान महमद खान शहंशाह आपके हमलों की जवाबी कार्रवाई की तैयारी ऐसे कर रहा है जैसे वो इन्हें पहले से जानता हो। रोमानोस दरवाजों को मजबूत करके तमाम हमलों के खिलाफ तैयारी कर रहा है। सल्फादर को हर हमले के खिलाफ एहतियाती तदबीर का हुक्म दे रहा है। मुझे यकीन है कि आपके दरमियान कोई जासूस है जिसने ये सब जाहिर कर दिया है। अगर आप हमले में थोड़ी ताखीर करते हैं और दोबारा मनसूबा बंदी करते हैं तो फतह बहुत आसान हो जाएगी। खत लिखने के बाद वो आगे बढ़ती है और कबूतर के जरिए जैसे ही खत रवाना करने लगती है, पादरी वहाँ आ जाता है। पादरी को देखते साथ ही फातिमा कबूतर को छोड़ देती है और खत को कपड़ों में छुपा लेती है। गनादियोस आगे बढ़ते हुए पूछता है, ये कबूतर हाथ में लेकर आप किसको पैगाम भेज रही हैं? आपको नहीं मालूम कि इस गिरजाघर में एक जासूस पहले ही पकड़ा जा चुका है? खबर मुझे दे दो। यह सुनकर फातिमा अपने हाथ में मौजूद एक खबर पादरी को दे देती है, जिसे देखकर पादरी कहता है क्यों, और फातिमा गहरी सोच में पड़ जाती है। नाजरीन, क्या सुल्तान की जासूसा फातिमा बेनकाब हो चुकी है या वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इस मुसीबत से बच जाएगी? दूसरी तरफ जानिसीरी सिपाही हमले से पहले वजू कर रहे होते हैं और एक दूसरे की तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। वहाँ मौजूद दोगान भी उनका हौसला बढ़ा रहा होता है और कहता है, सिपाहियों, अजान मोहम्मदिया होने वाली है, हम मिलकर नमाज अदा करेंगे हक के हुक्म के साथ हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके से। दोगान की बातें सुनकर सारे सिपाही उसके आसपास जमा हो जाते हैं। दोगान मजीद कहता है, हमारे उस्ताद हाजी बख्ताश वली ने कहा था कि दिल की मेराज नमाज है। नमाज पढ़ने वाले गुमराह नहीं होंगे, जो सुस्ती नहीं छोड़ते वो दिल का सरचश्मा नहीं पा सकते। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।